نحمدُ ونصلی ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تقویٰ، the true essence of fasting۔ الحمدللہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں ایک بار پھر سایہ فگن ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا موقع فراہم کیا ہے، مغفرت طلب کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کرتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس مہینے میں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اپنا وقت عبادتوں میں گزاریں گے، نہ کہ دوسرے فالتو اور غیر اہم چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اور اپنا یہ کہ پورا ایک ٹارگٹ بنائیں گے، ایک پلاننگ کریں گے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ہمیں کتنا قرآن کو پڑھنا ہے، ہمیں کتنا قرآن کو حفظ کرنا ہے، کتنا قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے پاروں کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اور اپنی نمازوں کو بہتر کریں، ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالیں، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے، یعنی ایک اسپیشل حیثیت رکھتا ہے یہ مہینہ۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک ماہ میں اس درجے نازل ہوتی ہے کہ گویا موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں ہمیں سورۃ البقرہ میں رمضان کے مہینے اور روزے سے متعلق ہمیں سورۃ البقرہ میں چند آیات ملتی ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے کی فرضیت، اہمیت کے بارے میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 183 سے 187 تک۔ سورۃ البقرہ آیت 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صیام یا صوم، روزہ، جس کے شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں روزے کی فرضیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟
تقویٰ دل کی ایک ایمانی کیفیت کا نام ہے جو خدا کی محبت اور خدا کے خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف، کس چیز کا خوف؟ گناہوں سے بچنے کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانی کرنے کا خوف، پھر اللہ کا خوف کہ تمام کام اللہ کی اطاعت اور مرضی کے مطابق میں کروں۔ تو ہر کام، ہر چیز جو ہم کرتے ہیں، کہ کوئی بھی کام ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے دین کا کام ہو، چاہے ہماری عبادات ہو، ہر چیز میں سب سے اہم عنصر کس چیز کا ہے؟ تقویٰ کا۔ اور تقویٰ کیونکہ انسان کا دل ہی تمام اعمال کا سرچشمہ ہے، دل کی اصلاح ہو جائے تو گویا پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، اور دل بگڑ گیا تو پوری زندگی بگڑ گئی۔ اگر ہم اپنے آپ کو فزیکلی بھی دیکھیں تو ہمارا دل اگر صحیح سے کام کرتا ہے تو تبھی ہمارے سارے جسم کے آرگنز کام صحیح سے کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں اگر کوئی بھی چیز آ گئی، ایسی چیز ہو گئی کہ بیماری ہے، کوئی بھی چیز جو دل کے فنکشن کو متاثر کرتی ہے، تو ہمارے دوسرے آرگنز بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہمیں مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دل میں جب تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آدمی خدا کی فرمانبرداری، دین کی اتباع اور نیکیوں کا حریص ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب تقویٰ ہوتا ہے دل کے اندر، خدا کا خوف ہوتا ہے، تو انسان کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی کام کرے، اور وہ خود گناہ کرنے سے خوفزدہ رہتا ہے، اور وہ خدا کی نافرمانیاں، معصیت و برائی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ دین میں تقویٰ کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر آدمی کو خدا کی کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی، اس کے بغیر آدمی کا کوئی عمل خدا کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اگر تقویٰ نہیں ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن سے کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، اور ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حکمت و عبرت کی بنیاد خدا کا تقویٰ ہے۔ چند مخصوص قسم کے اعمال اور مخصوص قسم کی غذا اور مخصوص قسم کے لباس اور انداز کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انسان نے کوئی ایک خاص لباس زیبتاً کر لیا اور کہے کہ یہ میں اسلامی لباس پہنا ہوا ہوں، یا کچھ چند عمل کر لیے، تو اس چیز کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ دل کا ایک مطلوب اور پسندیدہ کیفیت کا نام ہے، جو ایک مومن کی لازمی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، معروف القرآن سے ہے یہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، کبھی آپ کا ایسے راستے پر بھی گزر ہوا جو کانٹوں سے پر ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کئی بار ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لیا اور نہایت احتیاط سے چلا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس تقویٰ اسی کا نام ہے کہ یہ دنیا ایک خارستان ہے، گناہوں سے کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے دنیا میں اس طرح چلنا ہے، زندگی اس طرح گزارنا چاہیے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے نہ الجھے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ معروف القرآن جلد 241۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ کہ دنیا میں تمام گناہوں سے بچ کر رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سارے اگر ہم احکامات دیکھیں تو اس میں کہیں بھی جو ہے وہ دنیا چھوڑنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، کبھی رہبانیت اختیار کرنے کو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اور قرآن سے تعلق جوڑنا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ ایسی چیزوں سے بھری ہوئی ہے اور جس سے آپ کا نفس وہ غلط چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ سارے گناہ کے راستوں سے بچا کر دنیا میں چلنا۔
اور انسان ایک آدمی کو ہر حال میں خدا کا تقوی اختیار کرنا ہے. آدمی جہاں کہیں ہو، جس حال میں ہو، جس زمانے میں ہو، چاہے کسی مجلس میں ہو یا تنہائی میں، رات کی تاریکی میں ہو یا دن کی روشنی میں، عین جوانی کے ایام ہو یا بڑھاپے کا عالم، حالات خوشگوار ہو یا سخت اور سنگین، مرض کی کیفیت ہو یا صحت اور تندرستی کا دور، ناداری ہو یا خوشحالی، نفع کا معاملہ ہو یا نقصان کا، ذاتی معاملہ ہو یا ایک اجتماعی معاملہ، کسی سے جڑنا ہو یا کٹنا ہو، اپنا حق لینا ہو یا دوسروں کا حق دینا ہو، بڑے سے بڑا معاملہ یا چھوٹے سے چھوٹا، غرض وہ جس دور میں ہو، جس حال میں ہو، جس مقام پہ ہو، جس حیثیت میں ہو، خدا کا تقوی اختیار کرے اور جو کچھ کرے خدا سے ڈرتے ہوئے کرے. جب انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو وہ ہر معاملہ جو ہے قرآن اور اللہ کے جو ہے حکم اور سنت کے مطابق کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے گا. تقوی کیا ہے؟ ہم انبیاء علیہ السلام کے تقوی کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تقوی وہ ہے جو نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے جو گزارے، 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو یہ ان کا تقوی ہی تھا جو انہوں نے یہ کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ ان کا تقوی ہی تھا. جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا قربان ہونے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ ان کا تقوی ہی تھا. تقوی وہ ہے جو یوسف علیہ السلام نے ایک خوبصورت عورت کی دعوت کو مسترد کر دیا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اس وقت یہی تقوی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کیا. پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، فرعون جو ایک جابر اور ایک ظالم بادشاہ تھا، یہ تقوی ہی تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق وہ اس کے دربار میں گئے اور اس کو اللہ کی اور دین کی دعوت دی. تقوی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے تھے، تو گو کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے تو پچھلے اگلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. قرآن مجید میں 236 سے زائد آیات ایسی ہے، 236 آیات ایسی ہے جن میں مختلف انداز میں تقوی کا بیان ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سبھی نے اپنی امتوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں بڑے پرزور انداز میں خالق کائنات نے بندوں سے تقوی کا مطالبہ کیا ہے. کئی آیات ایسی ہیں جن میں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور کہیں ترک تقوی پر عذاب کی وعید ہے، کہیں ترغیب ہے تو کہیں ترہیب. تقوی کا لفظی معنی ہے نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس کو ضرر کا خوف ہو، یعنی اپنے نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس کو نقصان کا خوف ہو. اصطلاح شریعت میں انسان کا ان کاموں سے بچنا جو اس کے لیے آخرت میں غضب خداوندی کا باعث ہو، یعنی تمام گناہ کے کاموں سے بچنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان شرک کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچے. اور ایک قول ہے کہ تقوی ہر اس چیز کا نام ہے، ایک عالم کا قول ہے کہ تقوی ہر اس چیز سے بچنے کا نام ہے جو تجھے اللہ سے دور کر دے. ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ تقوی دا ٹرو ایسنس آف فاسٹنگ. ہم پہلے آگے کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 183 کو ابھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اب ہم سورہ بقرہ آیت 184 کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ سے تقوی کے بارے میں، تقوی اور روزہ کا کیا کنیکشن ہے، ہم یہ دوبارہ سے پھر آگے چل کے اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں.
سورہ بقرہ آیت 184 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے چند ہی دن ہے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ یعنی یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گنتی کے تھوڑے ہی دن ہیں، یعنی یہ 30 دن ہے یا 29 دن ہے جس میں ہم نے روزے رکھنا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بیماروں اور مسافروں کو رخصت بھی دی ہے کہ اگر وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکتے ہو وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ گنتی کے چند ہی دن ہے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ چند مفسرین کا تعلق ہے کہ طاقت رکھتے ہیں سے مطلب ہے کہ ابتدائی اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دی گئی تھی کہ اگر روزہ نہ رکھے تو اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا دیا کرے، لیکن بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلا یصمہ کے ذریعے ہی اس چیز کو منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی بوڑھے ہیں، دائمی مریض ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو مستقل ہے، اور جو بوڑھے لوگ ہیں جو طاقت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے اب بھی یہی حکم ہے، لیکن جو طاقت رکھتے ہیں ان کو روزہ رکھنا ہے، اور جو بوڑھے اور دائمی مریض ہیں ان کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ فدیہ دے دے۔ اور حاملہ پریگننٹ عورتیں، حمل والی عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں اگر مشقت محسوس کرے تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی اگر ان کو روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے یا کچھ روزہ رکھنے سے ان میں کمزوری آ رہی ہے تو وہ روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں روزے کی قضا دے دیں، یعنی بعد میں وہ روزوں کو پورا کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ ایک مسکین کو کھانا دے، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے، یعنی ایک مسکین کو ایک کھانا کھلا دے، لیکن جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے زیادہ کرنا چاہتا ہے، 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہم آیت 185 کو اب دیکھتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا، یعنی قرآن مجید رمضان کی شب قدر کی راتوں میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا، پھر وہاں سے بیت العزہ میں رکھ دیا گیا، وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سالوں تک اترتا رہا۔ اس لیے کہنا ہے کہ قرآن رمضان یا لیلۃ القدر کی یا لیلۃ المبارکہ میں اترا، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا، اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی بعض مفسرین کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے،
اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ رمضان کی 3 راتوں 23، 25 اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، قرآن کو معنی اور سے سمجھنا، قرآن کی تفسیر پڑھنا، ایسی جگہیں ڈھونڈنا جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہو، قرآن کے معنی سمجھائے جاتے ہو۔ بہت سی جگہوں پہ دورہ قرآن ہوتا ہے، پھر تراویح میں جانے کا اہتمام کرنا، اور بہت سی جگہوں پہ بہت سے مساجد میں اس طرح سے تراویح ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہر کچھ 2 یا 4 رکعتوں کے بعد، ہر 4 رکعتوں کے بعد جو ہے وہ تفسیر پیش کی جاتی، تفسیر سنائی جاتی ہے اور مطلب سمجھایا جاتا ہے۔ تو کوشش کرنا کہ ایسی جگہوں میں جا کر ہم قرآن تراویح ہم ایسی جگہوں پہ جا کر پڑھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ قرآن ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اپنے تعلق کو قرآن سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ اس کے بعد بھی ہمیں اپنی عادت کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ ہم یہ بھی اہتمام کر سکتے ہیں کہ گھر میں بھی بچوں کے ساتھ مل کر قرآن کو سمجھنے اور کی کوشش کرنا چاہیے، ساتھ میں اکٹھا بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک وقت مقرر کریں کہ جس میں گھر کے کچھ لوگ ہیں، جس میں تمام آپ کے بچے ہیں، اہل خانہ مل کر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی کسی بھی تفسیر کی کتاب سے اس کی تفسیر اور معنی سمجھیں۔ اور پھر اس طرح کی بھی ایک ایکٹیویٹی رکھی جا سکتی ہے کہ قرآن کی چند آیتوں کو حفظ کرنے کی ایک ایکٹیویٹی، کوئی ایک سورہ اٹھا لے کہ جس میں 30 آیتیں ہیں، اس میں سورہ ملک سب سے بہترین ہے، اور سورہ ملک کی فضیلت بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ سورہ ملک کتنی فضیلت والی صورت ہے، جو ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی، جو ہمارے قبر میں ہمارے لیے جو ہے وہ شفاعت بن کے آئے گی اور ہماری قبر کو روشن کرے گی۔ تو سورہ ملک کو حفظ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روز کی 1 آیت بھی ہم حفظ کریں گے تو ہم 30 دنوں میں پوری سورہ ملک ہم حفظ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم آیت 186 کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دے کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ رمضان المبارک کی جو پیچھے آیتیں ہم نے پڑھی، اس کے درمیان دعا کا یہ مسئلہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بحوالہ ابن کثیر۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، جس میں سے 2 یہاں بیان کیے گئے کہ ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان، اور دوسرا اس کی اطاعت و فرما برداری۔ یعنی آپ کی دعا جب قبول ہوگی جب اللہ تعالیٰ پر آپ صحیح ایمان رکھیں گے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کریں گے۔ بہت مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اسی طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو تو حرام چیزوں سے بچیں اور خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ادب احترام سے بیٹھ کر۔ پھر دعا مانگنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھے 3 مرتبہ اور پھر دعا مانگے، اور بالکل ہی فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ اس طرح سے دعا مانگے، گڑ گڑا کر، رو کر، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ ہم آیت نمبر
187 کو آپ دیکھتے ہیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لی۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے۔ ابتدائے اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیویوں سے مباشرت کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز تک سونے تک آپ کھا پی سکتے تھے اور بیوی سے مباشرت کر سکتے تھے، لیکن سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت دے دی۔ رفثو سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے۔ الخیط الابیض سے صبح صادق اور الخیط الاسود سیاہ دھاری سے مراد رات ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کی اجازت دی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یعنی رات ہوتے ہی غروب شمس کے یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب ہے کہ ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کتب حدیث۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ یعنی اگر اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے، ان کے پاس نہیں جا سکتے، اور لیکن ملاقات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ عاکفون فی المساجد سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں، البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے، تاکہ مردوں سے کسی قسم کا اختلاط نہ ہو، جیسے کسی قسم کی مکسنگ نہ ہو۔ جب تک مسجد میں اس طرح کا الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور اس کے لیے عورتوں کو بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو، اس نفلی عبادت سے گریز ہی بہتر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ اور تقویٰ کا کیا کنیکشن ہے۔ روزہ اور حصول تقویٰ حاصل کرنا۔ روزہ مسلمانوں میں پرہیزگاری کی تربیت
کئی طرح سے کرتا ہے۔ ابھی ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت 183 سے 187 کو جو ہم نے دیکھا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت 183 کا اختتام تقویٰ پہ ہوتا ہے، اور آیت 187 تک جو ہے ساری جو آیات ہے روزے کے متعلق، آیت 187 کا بھی جو اینڈ ہے وہ تقویٰ پہ ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں ہے لعلکم تتقون، اس پہ اینڈ ہوتی ہے، اور تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ اور پھر آیت 187 میں بھی کی اینڈ جو ہو رہا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں، تاکہ لوگ بچیں، کہ تمام آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ تو جو روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں شروع کی، ان کا بگننگ بھی تقویٰ ہے، اور اینڈ کی جہاں پر بات پوری اینڈ ہوئی وہاں پہ بھی تقویٰ کا ذکر کیا ہے۔ روزہ مسلمانوں میں کس طرح تربیت کرتا ہے، پرہیزگاری کی کس طرح تربیت کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم نے 15-16 گھنٹے کھانے پینے کی حلال اشیاء اپنے رب کے حکم سے اپنے لیے حرام کر لیے، تو کیا وہ باتیں جو پہلے ہی حرام ہیں حالت صوم میں حلال اور جائز ہو جائیں گی؟ مطلب کہ یہ باتیں جو حرام کام ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے ہمیں، ہم پر واضح کیا ہوا ہے کہ کون سے کام حرام ہے اور کون سے حلال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو پہلے باتیں حرام ہیں وہ حالت صوم میں حلال نہیں ہو سکتی، مثلاً جھوٹ، خیانت، دھوکہ، فریب، دوسروں پر دست درازی، زبان درازی ممنوعات میں سے ہے۔ اگر کسی مسلمان نے روزہ پورے شعور سے رکھا ہے تو وہ جو ہی وہ ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرنے لگے گا تو روزہ فوراً اس کی ضمیر پر دستک دے گا۔ اگر اس کا احساس مردہ نہیں ہو چکا ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو ان سارے کاموں میں روزہ کی حالت میں، تو وہ ضرور اور کانشیس رہے گا کہ وہ یہ کوئی کام نہ کرے، یعنی کہ جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، دھوکہ فریب سے بچے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی سے زبان درازی نہ کرے۔ تو فوراً اگر کوئی ایسا کام کرتا بھی ہے تو پھر فوراً اس تنبیہ کو قبول کرتے ہوئے غلط بات سے فوراً رک جائے گا اور اس کی اصلاح ہوگا اور اپنی اصلاح کرے گا، اور اگر اس سے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے گا۔ پھر ایک بات پر اگر ہم غور کریں کہ روزہ بندے اور رب کے درمیان راز ہوتا ہے۔ روزہ دار اگر چاہے تو بند کمرے میں یا غسل کرتے وقت کھٹاکٹ پانی پی سکتا ہے کہ اس سے کسی کو بھی خبر نہیں ہو سکتی، مگر اس کا ضمیر اسے اس بات سے روکتا ہے کہ کیونکہ وہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اور اس کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کا روزے قبول نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں۔ خواہ کتنی شدت سے اسے پیاس لگی ہو، مگر وہ ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، بلکہ کلی کرتے وقت بھی اور نہاتے وقت بھی، غسل کرتے وقت وہ یہ سوچتا ہے، وہ کانشیس رہتا ہے کہ کہیں کوئی پانی کا قطرہ اس کے حلق میں نہ چلا جائے۔ تو اسی کیفیت کو تقویٰ کہتا ہے۔ یہی کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس کی شدت میں روزے دار کو ان غربا اور مساکین کی یاد دلاتا ہے جنہیں پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ اسے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ، اور اس کو ایک خیال آتا ہے کہ اس کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ان کے لیے بھی وقف کرنا چاہیے، اور رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، ہر نیکی کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ملتا ہے۔ اس طرح زندگی کے ہر معاملے میں بندہ رب تعالیٰ کی رضا طلب کرتا رہے تو وہ متقین کی صفت میں آ جاتا ہے۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ ایسا روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، اس کا ثواب اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جس شخص رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان تمام آیتوں کو سمجھنے کے بعد روزے کی اہمیت، فضیلت اور ساری باتیں، مقاصد، سب کچھ سمجھنے کے بعد اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس طرح اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم رمضانوں میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزاریں،
اور اپنی نمازوں کو، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل نماز کا بھی خصوصی اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ عظمت و برکتوں والا مہینہ ہے اور خدا کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پورے مہینے کے روزے ذوق و شوق اور اہتمام سے رکھیں، اور کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکیں تب بھی رمضان کے احترام میں ہمیں کھلم کھلا کھانے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، اور اس طرح رہنا چاہیے کہ ہم روزے سے ہیں۔ قرآن پاک، تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کرنا، اور قرآن پاک کو صحیح سے ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا، پھر کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنی تجوید کو صحیح کرنا چاہیے، تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر تراویح کی نماز قیام اللیل خشوع اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، مگر رمضان میں تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سنتے تھے، تو ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنی ہواؤں سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے، مطلب کثرت سے وہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ پھر شب قدر کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کیونکہ اس رات کی اہمیت ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اب دنیاوی بھی جو کام کر رہے ہو اس میں بھی ذکر و اذکار میں مصروف رہنا، اور اس وقت بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ہے ہم یہ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، تو یہ کام بھی آپ کا عبادت میں شمار ہوگا۔ پھر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، اپنے غصے کو، اپنی زبان کو، گالی گلوچ اور غیبت اور جھوٹ، ان ساری چیزوں سے بچنا۔ پھر اپنے ملازموں کو خاص طور پر ان کے بھی کام کو جو ہے تھوڑا سا ہلکا کر دینا، تاکہ وہ بھی اپنا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا عبادت کے لیے نکالے، نہ کہ وہ اتنا تھک جائے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے اور مطلب ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ گناہوں کی بخشش، اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور کثرت سے استغفار کرے، اور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی سارے بھی احکامات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے کہ سحری کھانا، یہ ساری سنت ہے، اور پھر جو ابھی ہم نے سنے تھے کہ سحری کھانا، سحری کھانے میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کریں، اور خدا کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلام بھیجتے۔ بعض لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں یا تو پھر سحری نہیں کھاتے، اور یا پھر جلدی سحری کر کے سو جاتے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے۔ پھر روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کا ایک یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی دعا مانگتے رہتے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے اور سنت کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم پورا ہمیں اس کا اجر ثواب ملے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنا یہ رمضان کو بہت بہترین طریقے سے، پروڈکٹیو طریقے سے گزاریں گے، اور تاکہ ہمیں اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں نصیب، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمیں بہترین اجر ملے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو تمام عبادات کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے تاکہ ہم صحیح سے اللہ کی عبادت بھی کر سکیں، روزے رکھ سکیں، اور جو ہے وہ رمضان کی تمام برکتوں کو بالکل بہترین طریقے سے، تمام برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے، تمام رحمتوں کو سمیٹ سکے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکے۔
انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔